جی آج میں آپ کے سامنے نہ تو حالات کا رونا رونے جا رہا ہوں یا نہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کا ترجمہ جو ہے صرف وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا اخذ کیا، اور یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے یہ جو ترجمہ ہے یہ خصوصاً آپ کے سامنے کیوں رکھا سوچ بچار کے لیے۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے؟ جی یہ سورہ شعراء ہے، قرآن پاک میں صورتوں کے حساب سے یہ 26ویں صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 69، یعنی کہ 69۔ یہاں سے میں تلاوت نہیں صرف ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اندر ایک تجسس کا مادہ رکھا ہوا ہے، ودیت کیا ہوا ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے جستجو، نئی نئی باتوں کا سننا جاننا۔ اور کسی میں یہ کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن ہے ضرور۔ تو اسی لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں ابراہیم کا قصہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے ہو؟ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا ہے، ساتھ یہ کہا ہے، یہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، اللہ کے سوا باقی تو سب یہ جو تم جن کو پوجا جن کی کرتے ہو اور جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، یہ تو سب میرے دشمن ہیں، میں تو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ جس نے مجھے پیدا کیا میں تو صرف اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تو صرف اسی کی بات مانتا ہوں۔ کون؟ رب العالمین۔ اور وہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا،
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یہاں سے بات ختم کر کے ایک نئی بات کی طرف نیا پیرا شروع ہوتا ہے، نئی بات شروع کی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں، یعنی کہ مومن بن جائے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ والنبی الکریم۔ یہ آخری آیت جو تھی میں نے جس کا ترجمہ پڑھا وہ تھی 104 نمبر۔ محترم، یہ تھی اللہ کی کلام جس کا میں نے صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس طوالت کے خوف سے میں نے جو ہے نا تلاوت نہیں فرمائی۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ان آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے جس کی وہ خود دعوت ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک خود ہمیں قرآن مجید میں بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میری آیات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، میری نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، میں نے جو احسانات آپ پر کیے ہیں آپ ان پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اپنی پیدائش پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آئیے یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ بھی غور و فکر کریں۔ الحمدللہ میں بھی غور و فکر کرتا ہوں، اور اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم،
गुनहगार के लिए दुआओं की ज़रूर दरख्वास्त है आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मैं भी आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का तालिब हूँ। अल्लाह आपको हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान पनाह में रखे। हमसे जो ख़ताएँ गलतियाँ जाने अनजाने में सतत हुई हैं उनको माफ़ फरमाए। बेशक उससे बढ़कर ना कोई रहमान है, ना कोई रब्बे रहमान व रहीम है, ना कोई कादिर और कदीर है, ना कोई करम करने वाला है, ना कोई अता करने वाला है, ना कोई समी व बसीर है। वो बेनियाज है। अल्लाह आपको हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।